میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ نیند بڑی میٹھی ہے، نرم نرم تکیے پر سر رکھ کر غفلت کی نیند سونے والوں، کہیں تمہارا یہ نرم تکیہ مرنے کے بعد سخت ترین پتھر کی شکل اختیار نہ کر لے اور یہی تکیہ تمہارا سر نہ کچلنا شروع کر دے۔ یعنی جو نیند میں نماز قضا کر دے، بعد میں اگرچہ پڑھ بھی لے، اس کو یہ سزا، تو جو بالکل نہیں پڑھتا اس بد نصیب کا کیا انجام ہو اگر اللہ ناراض ہو، اگر اللہ ناراض ہو۔ سوچیے، خوب غور کی، خوب غور کی۔ آپ کہتے ہیں کہ میری آنکھ نہیں کھلتی، چلو میں بھی مانے لیتا ہوں کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلتی۔ اگر بالفرض آپ کی نوکری ایسی جگہ لگے، آپ ہیں بے روزگار 1 سال سے، اب نوکری ملی تو ایسی ملی کہ صبح 5 بجے آپ کو ڈیوٹی پر حاضر ہونا ہے، سال بھر سے بے روزگاری، صبح 5 بجے آپ کو ڈیوٹی پر حاضر ہونا ہے۔ اگر 5 کے بجائے آپ 5:30 بجے بھی پہنچے تو آپ کی دیہاڑی کاٹ دی جائے گی، سروس سے آپ کو الگ نہیں کیا جائے گا، آپ کی دیہاڑی کاٹ دی جائے گی۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، آپ کی آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی؟ سچی بات کریں، آپ کی کہاں کھلے گی؟ نماز کے لیے نہیں کھلتی تو اس ذلیل دنیا کی حقیر ڈیوٹی کے لیے کھل جائے گی۔ پھر بھی میں برا آدمی ہوں کہ دنیا کی مخالفت کرتا ہوں، مال کی مخالفت کرتا ہوں۔ آپ کو مال سے اتنی محبت ہے کہ ایک دیہاڑی بچانے کے لیے آپ کہتے ہیں ہماری آنکھ کھل جائے گی، اور فجر کے لیے کہتے ہیں جی آنکھ نہیں کھلتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ دیہاڑی کی ویلیو آپ کے نزدیک ہے، کاش نماز کی بھی ویلیو ہو جاتی تو آنکھ کھل جاتی۔ میں نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، معافی چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ آنکھ کھلی جائے، اللہ آپ کی دیہاڑی بھی محفوظ رکھے کہ آپ کی نماز بھی سلامت رکھے، تو دونوں ساتھ ساتھ ہوں، پھر آپ ناراض ہو جائیں گے، ورنہ آپ کی دیہاڑی بھی اللہ سلامت رکھے، مگر یہ کہ آپ دیہاڑی کو مقدم نہ رکھیں، نماز کو مقدم رکھیں۔ دیہاڑی جائے تو جائے، نماز ہرگز نہیں جائے۔ میں کہتا ہوں اس لیے نہیں، آپ کے رب کا حکم، میرے پروردگار کا حکم، ہمارے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، پڑھنی چھوڑنی نہیں۔ اچھا چلو بھائی، آپ کہیں گے کہ میں 5 بجے مجھے سروس کو تھوڑی جانا ہوتا ہے، میں تو نہ اٹھتا، پیٹ بھرا ہوا آپ کا تو آپ کے، میں تھوڑی اٹھتا، میں ایسی نوکری کائے کو کرتا۔ تو وہ تو جو سال بھر بے روزگار رہے نا، اس کے قرضہ ہو جائے تو اس کو پوچھنا کہ تو 5 بجے والی نوکری کرے گا نہیں کرے گا؟ بھلے اس کی آنکھ کبھی نہیں کھلتی فجر میں، وہ قبول کر لے گا، سال بھر تک قرضہ چڑھنا ہے، اس نے قبول کر لیا۔ اچھا چلو آپ نہیں کرتے، تو یہ بتائیے کہ آپ کو اگر پکنک پر جانا ہو کہ صاحب وہ پرسوں پکنک کے لیے جانا ہے اور 4:30 بجے ہمارا فلائٹ ہے، بائی ایئر جانا ہے، گرمیوں کا دن ہے اور مری جائیں گے، بائی ایئر جائیں گے، آپ پیسے والے، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلی۔ اگر کوئی کہے فجر تو جی آنکھ نہیں کھلی، 4:30 بجے فلائٹ ہے، تو کیا خیال ہے کہ آپ کی آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی؟ کیوں کھلے گی؟ پکنک کے لیے کھلے گی، نماز کے لیے نہیں کھلے گی؟ واہ! تو پھر آپ شاید کہیں گے جی آنکھ کیا کھلتی، خوشی کے ہمارے نیند ہی نہیں آئی کہ صبح پکنک پر چلیں گے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، کہہ ڈالوں کہ پکنک کی محبت کچھ زیادہ نہیں ہے جو خوشی کے مارے آپ کو نیند نہیں آئی، اور نماز کی محبت بھی کاش ہوتی۔ تو اس طرح کے بے شمار دلائل دیے جاتے ہیں کہ جس میں آپ کو اللہ کرے احساس ہو جائے کہ پکنک پر جانے والے کی آنکھ کھلے، ڈیوٹی پر جانے والے کی آنکھ کھلے، اور میری نماز کے لیے آنکھ نہ کھلے۔ یہ کیسے ہوتا ہے بھئی؟ آپ کسی کو کہہ دیں مجھ سے لوگ تعویذ مانگتے ہوئے نماز فجر کو اٹھنے کے لیے تعویذ دے دو،
تو بابا نماز کے لیے 500-600 روپے خرچ کر ڈال اگر آنکھ نہیں کھلتی تو، کہ جب تک آپ نہیں بند کریں گے اس نے بند ہونا نہیں، وہ چلاتا ہی رہے گا، پڑنگ 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 پڑنگ، وہ کسی کی آنکھ کھلوا دے گا تو وہ غصے میں آ کر آپ کو اٹھا دے گا کہ یار کیا تم نے نیند خراب کر رکھی ہے، تو بند رہا وہ چلے مسجد، تو کرے کون، خرچہ کون کرے؟ پیسے ہیں تو وہ ذرا وہ ٹی وی ہے تو وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، ہم کو رنگین ٹی وی لینا، اس لیے پیسے کی بچت ہو رہی ہے، یہ رنگین ٹی وی آ گیا، VCR خریدنا ہے تو ذرا ہم لوگ بچت کر رہے ہیں، اور نماز کا تعویذ تو مفت مل جائے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے خرچہ کوئی نہیں کرتا۔ اہمیت پیدا کیجیے، نماز کی قدر اللہ کرے پیدا ہو جائے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں کہ رسم نماز ادا کرتے ہیں، ہماری تو ہر بات رسم ہے، اذان بھی رسم، نماز بھی رسم، روزہ بھی رسم، معاذ اللہ، عام مطلب جنرلی نماز کا وہ لطف، وہ سرور، وہ کیفیت نہیں، دل جمعی بھی نہیں۔ نماز فرض ہے، پڑھنی ہے، پڑھنے کی، دل سے ہم کہاں پڑھتے؟ دل سے پڑھیں تو ہمارا نقشہ ہی اور کچھ، کیونکہ نماز تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں کے کاموں سے روکتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، گالی بھی بکتے ہیں، داڑھی بھی منڈاتے ہیں، یہ بھی حرام، نماز بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ نماز اوسی نماز ہم نہیں پڑھ پاتے، اوسی نہیں پڑھ سکتے، کچھ تو کوشش تو کر سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کرنی، دیکھو فرصت نہیں، نماز سیکھنے کا وقت نہیں، قرآن سیکھنے کا وقت نہیں، سنتیں سیکھنے کے لیے ہفتے میں ایک بار چند لمحے آنے کا وقت نہیں، تنگ دستے کی فکر کھائے جا رہی ہے، کاش جہنم کی فکر کھا ڈالتی تو سب وقت نکلتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم یہ قہر خداوندی کا مظہر ہے، یاد رکھیے۔ جب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کا یہ ذکر میرے پیارے آقا محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا کہ ایک کڑی بھی اگر جہنم کی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ پگھل کر زمین میں دھس جائے، تو میرے آقا و مولا معصوم مصطفیٰ، امام المعصومین، سید المعصومین، سید المحبوبین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان کرم سے چشمہ بہ نکلا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، جبریل امین رونے لگے، جبریل امین رونے لگے۔ اس قدر مطلب ہمارے آقا جہنم کا تذکرہ سن کر خائف ہو جاتا، ایک کیفیت طاری ہو جاتا۔ حالانکہ سرکار تو بخشے بخشائے اور جنتی قطعی یقینی ہے، ہر نبی جنتی، ہر صحابی جنتی، ان جنتیوں کا، قطعی جنتیوں کا حال یہ ہے، اور ہم بد نصیبوں کا حال یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا کیا ہو، پھر بھی ہم لوگ ہیں کہ بالکل بے خوف ہیں۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہنستے ہی نہ، ہر وقت غمگین رہتے، آہیں بھرتے رہتے، ان کے بارے میں خاص کر یہ منصوب کہ آپ ہمیشہ مطلب غمگین رہتے، ہنستے نہیں، اسی خوف کے مارے جہنم کیوں ہنستے ہی۔ ایک بار ایک نوجوان کو آپ نے ہنستا ہوا دیکھ لیا، یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بڑی شرم آ رہی، مجھے بھی شرم آئی، ہم سبھی ایسے ہی، لیکن اللہ کرے کہ ہمارے دل پر چوٹ لگ جائے۔ تو وہ نوجوان ہنس رہا تھا، میرے آقا سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو برے خاتمے کے خوف سے بچ گیا؟ پتا چل گیا ایمان پر خاتمہ ہوگا؟ حضور نہیں۔ فرمایا کیا؟ وہ پلے صراط جو بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز ہے، کٹ کٹ کر جہنم میں لوگ گر رہے ہوں گے، اس خوفناک، ہولناک، دہشت ناک پلے صراط تو نے عبور کر لیا؟ کیا تیرے حق میں جنت و دوزخ کا فیصلہ سنا دیا گیا کہ تو جنت میں جائے گا، دوزخ سے مامون کر دیا گیا؟ یا نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، فما ھذا الضحك، پھر یہ تیرا ہنسنا کیسا، کس خوشی پر ہنس رہا ہے؟ وہ اس قدر سیریس ہوا، اس قدر سنجیدہ ہوا وہ بندہ، ایسا غمگین ہوا
کہ اس کے بعد کبھی اس نوجوان کو کسی نے ہنستے دیکھا ہی. میرے آقا سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن زمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی جب واز فرماتے تھے اس وقت لوگوں کی چیخیں بلند ہوتی, کپڑے پھاڑ دیتے, اور شاید ہی کوئی ایسی مجلس غوث پاک کی ہو جہاں جنازہ نہ اٹھا ہو. کئی لوگ مطلب تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے. اور اب تو جہالت نے ڈیرا یہاں ڈالا ہے. اگر کسی کو گلزار حبیب میں گریا تاری ہوا, بیچارہ بے ہوش ہو گیا, تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. یعنی انگلی اس طرف اٹھ رہی ہے, لیکن اس بیچارے کو یہ احساس نہیں کہ 3 انگلیاں میری طرف آ رہی ہیں. ایک اٹھا انگلی, 3 اپنی طرف آ رہی ہیں. تو دوسرے کی آنکھ کا تنکا ہمیں نظر آ جاتا ہے, اپنی آنکھ کا شہتیر ہمیں معلوم نہیں. کتنی بدنصیبی. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غوث پاک کے واز میں تو کئی جنازے اٹھ جاتے تھے, لوگ کپڑے پھاڑتے, چیخے مارتے, اور کوئی ان وازوں سے روکتا بھی نہیں تھا. اجتماع سے کون روکتا؟ سبھی لوگ دیوانے ہوتے تھے اور دیندار ہوتے تھے. اب مجھے ایسے لوگ ٹکراتے جو کہتے ہمیں نماز گھر میں نہیں پڑھنے دیتے, داڑھی نہیں رکھنے دیتے, روتے بھی سارے. نیندوں میں مطلب ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, داڑھی کاٹتے ہیں, زلفیں کاٹتے ہیں, امامے ان پہ پھاڑ دیے جاتے ہیں, جلا دیے جاتے ہیں. ان اجتماع سے روکا جاتا ہے. اور یہ سب جو کوئی کرنے والے ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. میں کتنا ظلم ہو رہا ہے آج. نعوذ باللہ ہمارے گھروں میں سنتوں پر پابندی ہے, سنتوں کے لیے داخلہ ممنوع ہے, رحمت کے فرشتوں کے لیے داخلہ ممنوع ہے. نعوذ باللہ, زبان سے کوئی نہیں کہتا, زبان ہے حال سے. دیکھو ہر گھر میں تصویر ہے, اسٹیکر لگے ہوئے, وہ شوکیس میں, وہ لگے ہوئے شوکیس میں اپنے باگڑے بلے میں کہتا ہوں, گھوڑے گدھے بندر, یہ سب آپ نے سجا کے رکھے ہوتے. عام طور پر رحمت کے فرشتے نہیں آئے جاتے. جس گھر میں تصویر یا کتا ہو اس رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو, تو آپ نے یہ سجا کر رکھا فریم میں کر کے. رحمت کے فرشتے میں تو نہیں آئیں گے, ان کو کوئی روک نہیں سکتا, لیکن وہ گویا آپ سے ناراض ہو کر اب داخل نہیں ہو رہے. تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ بیمار بھی ہوں گے, آپ پریشان بھی ہوں گے, آسیب بھی آئے گا, بھوت بھی آئے گا, جن بھی آئے گا, پلیت بھی آئے گا, سب پریشان کریں گے. پھر عامی لوگ کے بعد چکر کاٹتے ہوں گے, وہ نوٹیں آپ سے نکلواتے ہوں گے, موج کر, ان کا بھی آگے دھندا چلنا ہے. تو بھائیو, اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا راستہ رکھو, ان کو آنے دو. انشاءاللہ یہ دنیا بھی خیر, وہ دنیا بھی آپ کی خیر. اپنے گھروں کو ان چیزوں سے آراستہ رکھو, خوشبوئیں, اگربتیاں, یہ بھی جلاؤ. کہ شیخ ابو العباس بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں خوشبو سلگائی جاتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے, برکت. تو یہ نیت کسی کو نہیں پتا ہوتی. ان نیتوں سے اچھی چیزیں اور نحوست کی چیزیں, کسی قسم کی یہ کھیل کود, یہ مطلب یعنی کہ الٹے سیدھے لڈو شڈو, یہ سب ناجائز ہے. ان سب کو مت بتاؤ, نہیں کھیلو, نہیں بیچو, یہ سب مطلب گناہ کے کام. اور مدینے کی مطلب یعنی کہ تصویر رکھو, غریب نواز کے مزار شریف کی ہے, کلمہ طیبہ ہے, یا رسول اللہ, یا اللہ, یہ کلمہ, یہ آیتیں, یہ سورے بے شک اپنے گھروں میں سجاؤ. ان سے انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے. اور کسی قسم کی چاہے آپ کے شہید باپ کی تصویر ہو, اس کے لیے گناہ جاریہ کا سبب مت بنو کہ بیچارہ زندگی میں تو چھپوا گیا, تصویر سبھی چھپواتے اور اب تم نے لگا کر اس کے لیے مصیبت کھڑی کر رکھی ہے. اب وہ چلا گیا, اس کے لیے دعائی کرو. یہ تصویر لگا کر اس کا دل کیوں جلاتے, اس کی روح کیوں تڑپاتے؟ سمجھے, اس کو سمجھائے نا. نہیں, ہمارے ابا جان کی یادگار ہے, یہ تو نیت ہے. یہ باپ سے دوستی نہیں, دشمنی ہے. کہ اس غریب کے گناہ کا تم اعلان کر رہے ہو کہ میرا باپ اس طرح پوز کھینچواتا, معاف ہے, اب اللہ معاف کرے, وہ چلا گیا. ہمیں بھی معاف کرے, ہم بھی چلے جائیں. جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سائے چلے, حشر تک سوتا رہے گا سانس کے سائے. موت وقت دیکھ کر نہیں آتی, کہہ کر نہیں آتی. ایک دولہا پاکستانی کا وقت ہے, مسلمان ہی کا واقعہ ہے. آج کل تو پتا ہے نا, فائرنگ ہوتی ہے نا, ہوائی فائر, چاہے کوئی جان چلی گئی. بھی پچھلے دنوں بھی ایک شادی ہوئی تھی بڑی دھوم دھام سے, ہے نا, تاریخی شادی, اس میں بھی فائر ہو رہے تھے. تو ایک غریب بیچاری تماشبین, تماشا بھی دیکھنا ناجائز ایسی حرکتوں کے بعد, ایک بیچاری تماشبین بیٹی کہیں تھی,
قضا کھینچ لائی تماشا دکھانے کے لیے. وہ غریب تماشا دیکھ رہی جو ہوائی فائر نشے میں تو ہوتے ہیں یار لوگ ایسے لوگ, تو نشے میں اس کا پسٹل جھوم گیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ, وہ گولی اس غریبہ کو لگ گئی, اس کو انتقال کر گئی. اللہ غریب کو بخشے, مغفرت فرمائے, ہے نا. تو یہ جانے لیتی ہیں شادیاں. تو وہ دولہا ہوائی فائر ہو رہے تھے, اس کو بھی مزہ آ گیا. اس نے بھی ایک فائر, وہ مطلب کلاشین کوف غالباً اس کے پاس تھی, وہ بہت پاورفل ہوگا نا, کلاشین کوف اس کو دی, اب چلائی نہیں ہوگی کبھی اس نے, تو اس نے وہ چلانے کی کوشش کی تو وہ گولی اسی کو لگی اور وہیں وہ ڈھیر ہو مارا گیا. اب دیکھو آپ شادی کا انتظار کر رہے ہیں کہ میں شادی کر کے داڑھی رکھوں گا, موت آ جائے گی تو کیا کرو گے. دولہے کو بھی نہیں چھوڑتی. ایک دولہا نہیں, اخبار میں وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے. ابھی ہمارے کراچی کا واقعہ ہے گلشن اقبال کا, وہ بیچارہ سیڑھی اتر رہا تھا, دولہا بن گیا, اس کا پاؤں پھسلا اور وہ غریب مسجد تک یا وہ نکاح کے شامیانے تک نہیں پہنچ سکا, اس کا انتقال. وہ ایسی چوٹ کھائی. موت, الموت باب کل نفس داخل ہوا. موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوہا. موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر جاندار نے پینا ہے. تو کسی بھی وقت ہے, کسی بھی. تو عقل مند وہی ہے جو اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہے. میرے آقا سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس طرح اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ دیکھ تیری زندگی ختم ہونے والی ہے, چل ایک دن تجھے اور دے دیا جاتا ہے, ایک دن کچھ تیاری کر. تو بس اب سمجھو کہ ایک مہلت ایسا ذہن بناؤ جب آخری نہیں, ایک دن ہو, ایک دن محلہ سے مل گئی, اب اس ایک دن میں پوری زندگی کا حساب کتاب, تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. اور واقعی جو دن ملا غنیمت ہے. میں کہتا ہوں جو سانس ملا غنیمت ہے. جو سانس ایک بار گزر گیا اب دوبارہ وہی سانس نہیں پلٹے گا. ہم سمجھتے ہیں عمر بڑھتی جا رہی ہے, مجھے کہنے دو عمر گھٹتی جا رہی ہے, برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. برف کو پھر جمایا جا سکتا ہے پگھلنے کے بعد. آپ برف کا برتن فریج سے نکالنے وہ پگھل گیا, پھر رکھ دیں, پھر جم جائے گا. لیکن زندگی ایک ایسا برف ہے کہ وہ پگھلتی ہے پھر جمتی نہیں ہے. زندگی مقرر ہے, وقت مقرر ہے. آپ کے سانس گنے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, گنے ہوئے کہ اتنے ارب, اتنے کھرب یا اتنے کروڑ سانس دنیا میں لے گا یہ پتہ ہے. تو ایک ایک سانس آپ کا اس اللہ کے گنے ہوئے مقرر کردہ سانسوں میں سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر سانس آپ کا اور میرا موت کی منزل کی طرف ایک قدم ہے. لیکن افسوس کہ ہم کوئی گل باقی رہے گا, نئے چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا جیسا, بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نادان نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے. بہترین فیشنیبل کپڑے اتار دیے جائیں گے اور وہ سادہ سا کفن اے کروڑ پتی تجھے دیا جائے گا جو فلاں فٹ پاتھ پر مرے ہوئے لاوارث کو ملا تھا. حقیقی مساوات کا تو یہ بہترین نمونہ ہے. آپ کو کوئی کیٹی 4000 کا کفن نہیں دے گا, کوئی آپ کو ڈبل گھوڑا پوسکی کا کفن نہیں پہنائے گا. اگر یہ قیمتی کفن ریم کھا کر کسی نے پہنا دیا اور اگر کفن چور کو پتہ لگ گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ڈبل گھوڑا پوسکی کھینچ کے نکال جائے اور مسئلہ پڑ جائے. تو لٹھائی آپ کو پہنایا جائے. یہ ایک عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں, لطیفہ نہیں سنا, میرے ذہن میں آتا جاتا ہے, میں عرض کرتا جاتا ہوں کہ کسی طرح ہم اللہ سے ڈریں, اس کے عذاب سے ڈریں. تو بہرحال میں یہ عرض کرتا چلا تھا کہ جہنم جو ہے اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا مرکز ہے, اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا ہے, 70 گنا گرم ہے. اور دنیا کی آگ آپ نے دیکھا ہوگا ویلڈرز جو ہوتے ہیں
وہ جب ویلڈنگ کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک نلکی ہوتی ہے پائپ کے ساتھ پہ، وہ مطلب اس کو آن کر کے اس میں سے ایک آگ کی دھار نکلتی ہے، لہر نکلتی ہے آگ، اور وہ آگ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جس لوہے پر پیتل پر وہ رکھتی ہے، ڈنڈی رکھتے ہیں پیتل کی لوہے کی، وہ پگھل کر وہ پانی کی طرح بہنا شروع ہوتی ہے اور سوراخ بند کر دیتی ہے، اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیتی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یعنی کہ یہ آج دنیا کی یہ ویلڈنگ، اب یہ تو اب کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں جہاں، اب تو دنیا نے بڑی ترقی کر لی بابا۔ اب آگ گرم ہوتے ہوتے دنیا میں سائنس نے ترقی کی، یہ آگ گرم ہوتے ہوتے اتنی گرم ہو گئی کہ اگر لیزر کرن 1000 کلومیٹر دور رکھی ہوئی چائے کی کیتلی پر چھوڑ دیا جائے یہاں سے، تو وہ کرن اتنا اس کے اندر ہیٹ ہے، اتنی گرمی ہے کہ وہ چائے کی پتیلی 1000 کلومیٹر دور رکھی ہوئی کھول میں نہیں جائے۔ دنیا میں ایسی آگ ایجاد کی جانے لگی۔ تو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، تو کیسے؟ دیکھو نا جبریل امین کا وہ حدیث شریف آپ نے سنی نا، جس میں جبریل امین نے عرض کیا ہے کہ اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر یا سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو دنیا کی تمام مخلوق اس کی گرمی اور بدبو سے ہلاک ہو جائے۔ بدبو بھی کیسی خطرناک ہے، 700 زمین کے نیچے جو جہنم ہے اس کی اتنی گرمی ہے کہ اگر یہاں پر وہ آ جائے، حالانکہ لاکھوں کروڑوں میل وہ دور ہے ہم سے، میں اس کا حساب نہیں لگ سکتا، وہ ایک سوئی کے نوک کے برابر کھل جائے تو یہ اشر ہو، تو اللہ نہ کرے کوئی اس میں ہم میں سے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو ہی بچا، مثال بھی نہیں دیتے، جو اس میں بد نصیب جائے گا تو اس کا کیا انجام آپ کو، اس کا کیا انجام۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب میں آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں، سب سے ہلکا عذاب، سب سے آسان سزا یہ ہے کہ معذب کو جہنم کے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، ان آگ کے جوتوں کی تپش اور گرمی سے اس کا سر ایسے کھولتا ہوگا جیسے پتیلی کھولتی، معمولی سا درد سر ہو جاتا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ جہنم کی آگ بہت، تو کیا مل کر ہم یہ طے نہ کر لیں کہ آج سے اب نمازوں میں سستی نہیں ہوگی؟ یہی تڑپ ہے، یہی سوز ہے، یہی مطلب اڑن ہم سب کو پیدا ہو جائے، اللہ کرے کہ اس معاشرے کے بگڑتے ہوئے رخ کو موڑ دیں، اور اللہ کرے ان سب کا رشتہ ہم مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جوڑ دیں، اللہ کرے ہمیں وہ طاقت، وہ قوت ہو جائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، شہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، سرمستی یہ رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی یہ رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی یہ دور جام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، فیضان
سنت نبی پھیلاتا ہے تیری تحریک کو دوام ہے الیاس قادری صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.